تمام حجت البلاغ اور حجت الاسلام، چونکہ ان ناموں کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے، لہذا محتاج بیان نہیں۔ ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطابات ارشاد فرمائے، ان میں صراحتاً یہ بتا دیا کہ اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد یہ موقع تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ان خطبوں میں اپنی امت کو الوداع کہا ہے، اس لیے اسے حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ اور انہی حج کے ایام میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و احسانات کی حد کر دی، اس لیے اسے حجت التمام کہا جاتا ہے۔ اپنے تاریخی کتاب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاضرین سے یہ گواہی دی کہ میں نے احکام الہی کی تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے احکام الہی کی تبلیغ کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، تو سب نے اس کی تصدیق کی، اس لیے اسے حجت البلاغ سے موصوف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطابات اپنے امت کے سامنے دین کا خلاصہ اور دین کا نچوڑ بیان کیا، اس لیے اسے حجت الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حجت الوداع کے تذکرے سے قبل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کتنے عمرے ادا فرمائے اور کتنے حج ادا فرمائے، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، متعدد علماء نے اپنی اپنی تحقیق کر کے ہم تک بات پہنچائی، لیکن میں اس قول کے ذکر سے اکتفا کروں گا، اس قول کے ذکر سے اکتفا کروں گا جو میرے نزدیک راجح اور قوی ہوگا۔ امام احمد، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن سعد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ظاہری طور پر 4 عمرے ادا کیے ہیں، ان میں سے 3 عمرے ماہ ذوالقعدہ میں ادا فرمائے اور ایک حجت الوداع کے ساتھ ماہ ذی الحجہ میں ادا فرمایا۔ پہلا عمرہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ادا فرمایا وہ حدیبیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہنچے تو کفار نے یہاں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمرہ ادا نہ فرما سکے اور آئندہ سال پھر عمرۃ القضاء کی نیت سے یہ ادا کیا اور یہ بھی ماہ ذی القعدہ میں ہی ادا فرمایا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جرانہ کے
مقام پر آپ نے اپنے صحابہ کو مال غنیمت تقسیم فرمایا اور پھر عمرہ کا آپ نے احرام باندھا. جو یہ عمرہ ادا فرمایا یہ بھی ماہ ذی القعدہ میں ہی ادا فرمایا. البتہ جو حجۃ الوداع کے ساتھ آپ نے عمرہ ادا کیا یہ صرف ماہ ذی الحجہ میں ادا فرمایا. یعنی کہ 4 عمرے ٹوٹل حضور نے ادا فرمائے ہیں. ان میں سے 3 عمرے ماہ ذی القعدہ میں اور 1 عمرہ ماہ ذی الحجہ میں ادا فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور متعدد اقوال ہیں. امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج ادا فرمائے اور ہجرت کے بعد آپ نے 1 حج ادا فرمایا. سفیان ثوری سے منقول ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ نے بہت حج ادا کیے ہیں مگر ہجرت کے بعد صرف 1 ہی حج ادا کیا ہے. ہجرت سے پہلے حضور نے جو حج کیے ان کی تعداد بیان نہیں کی جا سکتی. ابن اسیر کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج ادا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اہل عرب اسلام لانے سے قبل فریضہ حج ہر سال ادا کیا کرتے تھے. تو یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کفار و مشرکین تو ہر سال حج ادا کرتے ہوں اور اللہ کے محبوب ادا نہ کرتے ہوں؟